أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا وقال الله تعالى إن للمتقين في جنات النعيم. حضرات، جمعے کا خطبہ شریعت کا امت مسلمہ کو ایک ایسا انعام ہے کہ اس دن اہل ایمان کا کوئی ایک شخص اپنے مسلمان بھائیوں کو ہفتے بھر میں گزرنے والے زندگی کے افعال، کردار اور دنیا میں مگن ہو جانے کے بعد جب وہ اللہ کو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور کر لیتے ہیں تو ہر 7ویں دن ان کو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا حق اہل ایمان کو یاد دلایا جائے، انہیں احساس دلایا جائے، اللہ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے احسانات کا ذکر کیا جائے، اللہ کے غضب و ناراضگی سے ان کو ڈرایا جائے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی شرعی عذر سے کیا مراد ہے، بیمار تھا، سفر میں تھا، غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی میں چلا گیا، پھر تو اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے، بصورت دیگر اپنی دنیاوی مصروفیات، دنیاوی معاملات، ذاتی کوتاہی اگر اس کی بنیاد پر 3 جمعے وہ شخص چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 جمعے لگاتار، حدیث میں لگاتار کے لفظ نہیں ہے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، اور کوئی بندہ اپنی زندگی میں 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے دانستہ، کوئی عذر شرعی موجود نہیں تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ منافق آدمی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل پہ سٹیمپ کر دی جاتی ہے، پھر اللہ اس کے رسول کی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہ خطبہ کتنا حساس ہے کہ نبی السلام فرماتے ہیں کہ دوران خطبہ جب امام ممبر پہ آ جائے اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد وہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا کسی شخص کو حق نہیں کہ آپس میں گفتگو کرے، اگر وہ گفتگو کرے گا اللہ اس کے اعمال، اس کی نیکیاں، آج خطبے کا خطبہ ثواب سارا اللہ ضائع کر دے گا۔ فرمایا اگر کوئی بات کر رہا ہے جو اسے کہے چپ کر جا، اللہ اس کا بھی ثواب ضائع کر دے گا۔ ان کو چاہیے ہماتن گوش ہو کر اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں، اپنے گزرے ہوئے 6 دنوں میں ان کوتاہیوں پر غور کریں، جب مسجد سے جائیں اللہ کا خوف لے کر جائیں، اپنی اصلاح لے کر جائیں۔ اللہ راضی کتنا ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات میں سب سے پہلے تعلیم ہے کہ جمعے کے دن تم
اپنی اور مصروفیات کو ترک کر کے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسجد میں پہلے سے پہلے آؤ۔ نبی السلام فرماتے ہیں، اب دیکھیں اصل میں ہم نے ایک عادی مجرم بن چکے ہیں، ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم پہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک رسمی مسلمان ہے، اس رسم کے تحت جی رہے ہیں، انقلابی مسلمان نہیں، شعور کے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہو مسلمان ہوتا کون ہے، اسلام مطالبہ کیا کرتا ہے۔ ایک قربانی ابھی مہینے ڈیڑھ دو بعد قربانی آنے والی ہے، اس قربانی کے ایک ایک بکرے پر، جانور پر، اونٹ اور گائے کے 7ویں حصے پر بندہ خوش ہو کے بعض اوقات تو اللہ رحم فرمائے اتراتے ہوئے ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں آج سے شروع ہو جائے گا کہ میں نے ایک قربانی کا جانور لینا ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن تیرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قربانی کرنے پر، جانور ذبح کرنے پر تجھے اجر و ثواب بتایا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے کتنا راضی ہوتا ہے، وہی امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خطبہ جمعہ کے دن امام کے منبر پر آنے سے پہلے اگر تو سب سے پہلا شخص ہو جو اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا نام اس کا اندراج کرتے ہیں، اگر تو پہلا شخص ثابت ہو جائے مسجد میں آنے والا، وہ جو لاکھوں روپے کا 2-2.5 لاکھ روپے کا ایک بہترین اونٹ قربانی کے لیے تو لے کے کرے گا، اللہ کی طرف سے تیرے نامہ اعمال میں اس اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی فکر کیا ہم نے اس کی؟ فرمایا اگر اس کے بعد تو آئے گا، تو پہلا شخص ثابت نہیں ہوا، فرشتے رجسٹر لے کر اندراج کر رہے ہیں، اور فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے تخلیق میں اللہ کی نافرمانی کا ان کی جسم، دماغ، ذہن میں سوچ تک موجود نہیں ہے، ان کی تخلیق میں بھی یہ بات نہیں ہے، بلکہ ویفعلون ما یؤمرون، ان کی زندگی عبادت یہی ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ جو اللہ حکم کرے بس وہ کرنا ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ اللہ کے امر سے ریکارڈ لے کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد اگر تو آنے والا دوسرا شخص ہوا، وہ ایک گائے جو تو 80,000 کی، لاکھ کی، 2 لاکھ کی، اور بعض 5-5 10-10 لاکھ کے جانور لے رہے ہوتے ہیں، تو جب مسجد میں داخل ہوتا ہے نا، اگر آنے والا تو دوسرا شخص ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کے نامہ اعمال میں گائے کی قربانی کا اجر و ثواب لکھتے جاتا ہے۔ وہ جو قربانی ہم نے لینی ہے میرے بھائیوں، اللہ رحم فرمائے کہیں ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے، کوئی اجر و ثواب میں کوتاہی کی نظر نہ ہو جائے، لیکن یہاں تو تجھے خیال ہی نہیں ہے قربانی کا، تو خطبہ جمعہ کے لیے آ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے کلام سننے کے لیے آ رہا ہے، اپنی ہدایت کا ایک سامان لینے کے لیے آ رہا ہے، اور تیرے نامہ اعمال میں تجھے پتہ ہی نہیں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تو اس کے بعد آنے والا تیسرا شخص شامل ہوگا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تیرے نامہ اعمال میں اللہ کے فرشتے بکرے کی قربانی کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اگر تو آنے والا اس کے بعد ہوگا تو آج ایک مرغا جو 500-600 کا 800 کا بڑا مہنگا، وہ بھی اس کا صدقے کا ثواب اللہ لکھ دیتے ہیں۔ جمعہ میرے بھائیوں اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں اگر ہم آئے ہیں تو اپنے ہفتے بھر کی یہ سروس ہے ایمان کی، ہفتے میں کیا کوتاہیاں آپ نے کی ہیں، آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا، پہلی شرط یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، جس دنیا کی زندگی پر تم للچائے کھڑے ہو اور اللہ اس کے رسول کو بھول کر سمجھتے ہو سب کچھ یہی ہے، وہ اللہ کی طرف دھکا لگے گا جب موت کا، دنیا کی کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی، انبیاء، رسل، صلحاء، حکمران، بادشاہ، کوئی نہیں جو اللہ کے اس امر سے بچ سکے،
ہر ایک کی گردن پہ رب کا امر آئے گا، اسے موت کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر تم نے اللہ کے پاس آنا ہے، تمہاری زندگی کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے، تیرا نام اعمال رکھ دیا جائے گا۔ بندے یہ تیرے کرتوت ہیں، مالی حاضل کتاب، بندہ کہے گا میرے پروردگار عالم، یہ تو ایسا میرا ریکارڈ بنایا گیا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں نے کسی پر نقد کیا، تنقید کی، مذاق اڑایا، ہنسی مذاق کی، مذاق میں جھوٹ بول دیا، میں نے چھوٹے موٹے گناہ جن کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ میں تو آج ریکارڈ میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایک میرا عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تیرے ریکارڈ میں درج نہ ہو۔ آج وہ دیکھ کے کھڑا ہے کہ میرا ریکارڈ کا معاملہ بنے گا کیا؟ اللہ فرماتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سیدھی سی بات ہے، تیرے اعمال کا ترازو بھاری ہو گیا نیک اعمال کا، تو یاد رکھ لے تو اللہ کی جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں کم پڑ گئیں، برائیاں بڑھ گئیں، گناہ بڑھ گئے، تیرا ٹھکانہ اللہ کی دیکھتی آگ جہنم ہے۔ تیرے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اگر تو جہنم سے بچ جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ کی نعمتوں والی جنت میں چلا جائے، فقد فاز، تو دنیا میں کامیاب ہو کر گیا تھا۔ اگر وہاں تیری گرفت ہو جائے، تیری دنیا میں حکمرانی ہو، تو سلطنتوں کا بادشاہ ہو، تیرے پاس مال و متاع، عزت وقار سب کچھ ہو، لیکن جب تو اللہ کے دربار میں آئے اور تو ذلت و رسوائی کا نشان بنتے ہوئے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، تیری دنیا بھی ناکام تھی، تیری آخرت بھی ناکام۔ اللہ کی جنت کی طلب کرو، جہنم سے بچنے کا اور اللہ کی جنت میں جانے کا۔ جس بندے کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ میں نے جہنم کے کاموں سے بچنا کیسے ہے، جہنم سے اور جنت میں جانا کیسے ہے، جس نے یہ بنیاد مضبوطی سے تھام لی، یہ دنیا و آخرت میں کامیاب انسان ہے۔ یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے کیسے کرنا ہے، اور اگر یہ سوچ نہیں ہے پھر زندگی جانوروں کی زندگی ہے، پھر یہ زندگی دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی سا سادہ سا شخص تھا، اس کو اسلام کی تعلیم سمجھائی، اسے اسلام سمجھ آ گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور معاذ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گیا، اللہ کے نبی کی قربت میں رہ رہا ہے، معاذ بھی موجود ہیں۔ ایک دن کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی سا شخص ہوں، سادہ بندہ ہوں، میں نے دیکھا ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر آپ اور معاذ رضی اللہ عنہ اللہ عز و جل سے باتیں کرتے ہیں، کیا انداز ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر واز کرتے، جہنم کے تذکرے ہوتے، صحابی کہتے ہمارے دل کانپ رہے ہوتے تھے، ہماری آنکھیں بہہ رہی ہوتی تھی، یہ انداز ہوتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے، معاذ کو بھی دیکھا ہے، جس طرح آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ایک دیہاتی بندہ ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے اس طرح باتیں نہیں کرنی آتی، بس میں تو اللہ سے یہ کہہ دیتا ہوں بار بار، اللہ جہنم سے مجھ کو بچا لینا، اللہ جنت میں داخل کر دینا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے تیری سادگی کا یہ جملہ میں اور معاذ جو کچھ کہتے ہیں اس کا بھی خلاصہ صرف یہی ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لینا، جنت میں داخل کر دینا۔ میرے بھائیو آئیے، اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو زندگی تقوی کی، اللہ کے ڈر کی پیدا کر لو،
تقویٰ کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ ناراض ہو پیچھے ہٹ جاؤ، جس چیز سے اللہ راضی ہو دوڑ کے آگے بڑھو، اس کے لیے تیزی کرو۔ اللہ کامیابی کا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا ان للمتقین فی جنات النعیم، اہل تقویٰ جنہوں نے زندگی میں تقویٰ اختیار کر لیا، متقی بن گئے، یہ اللہ کی نعمتوں والی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کیسے جائیں گے؟ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں متقی لوگوں کی علامتیں سن لو، اگر یہ علامتیں موجود ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اگر تم روزے کی صحیح پاسداری کرو گے اللہ تمہیں تقوی کی زندگی پر کھڑا کر دے گا، اور اگر روزہ رکھ کر تم تقوی سے دور ہو گئے تو پھر سمجھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار بھی آئیں گے جنہوں نے روزے کی صحیح قدر و قیمت نہیں کی، روزے کی پاسداری نہیں کی، روزے کے اصول و ضوابط اختیار نہیں کیے، تو اللہ ان کو بھوکا اور پیاسا جو ان کی قسمت میں تھا وہ رہے، اللہ کی دربار اقدس میں کچھ نہیں ملے گا، روزے دار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی آگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ نے روزے رکھے ہیں، تقوی کی زندگی آئی، آئیے تقوی کیا ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا یہ علامتیں دیکھ لو، اگر اس میں تقوی آ گیا ہے، روزہ اپنا کام کر گیا ہے، روزہ اس پہ اثر انداز صحیح ہوا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے، تو زندگی میں تبدیلی آئے گی، وہ اللہ کی راہ پہ مال خرچ کرے گا، زیادہ ہے زیادہ کرے گا، مال میں کمی ہے تب بھی کرے گا، اپنی بساط کے مطابق اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے مال کو عزیز نہیں کرے گا، خرچ کرتا رہے گا۔ والکاظمین الغیظ، جو ایک شیطان کا سب سے بڑا بھاری وار ہے، ایک مسلمان کے دل و دماغ پر تکبر کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کوئی سامنے والا بات کر دے اسے برداشت نہیں ہوتی، کہتے ہیں میرے ساتھ اس کی جرت ہی ہے، مجھ سے اس لہجے میں بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، والکاظمین الغیظ، وہ اپنے بھائی کی بد اخلاقی، تلخی، زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے فوری طور پہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور اپنے اس بھائی کے لیے معافی، درگزر، ذہن پاک، دل پاک، یہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تیرے روزے عبادت اللہ کی دربار میں پہنچ رہے ہیں، نمازیں پہنچ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو بندہ جو نیکیاں کرتا ہے اس کے اعمال مومن بندے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، جب نام اعمال میں آتا ہے یہ دو مسلمان بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، اور ان کے دلوں میں کدورت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، اللہ فرماتے ہیں میرے اور بندوں کو معاف کر دو، ان کی معافی مؤخر کر دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں اللہ کے ہاں معافی کا معاملہ بند ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ اللہ کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ نماز تقوی کی علامت ہے، قرآن تقوی کی علامت ہے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیے سیدنا اور مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے، فرمایا بڑا نرم ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یاد رکھو تمہارے دلوں میں دوستی کا حق ہے ان لوگوں کا، ان کا سب سے پہلے اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ اس کے رسول کی محبت، چاہت، تعلق، پیار، دوستی، عزت، تکریم، وقار، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر تمہارے دلوں میں جاگزین ہو جائے، کوئی کائنات کی اور محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے اوپر نہ ہو۔ والذین آمنوا، پھر حق ہے ان اہل ایمان کا، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازی لوگ ہیں ان کا حق ہے ان سے دوستیاں کرو، دلوں میں ان کی محبتیں پیدا کرو۔ ویؤتون الزکاۃ، جو اللہ کے راہ پہ مال خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان سے ان کا حق ہے تم پر، ان سے دلی دوستی لگاؤ۔ وہم راکعون،
اور ان کی خوبی کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ فرمایا ان کے اندر اکڑ پن نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، یہ لکڑ ٹائپ نہیں ہوتے، یہ سخت مزاج نہیں ہوتے، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ انسانیت کے تحت کسی بات پہ غصہ آتا ہے فوری کنٹرول کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ کی جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے ایک جاگیر دے دی کہ یہ ایک ٹکڑا ہے زمین کا، بانٹ لو آپس میں۔ ان کو نامزد کر دیا۔ جب قبضہ لینے لگے، پیمائش ہونے لگی، ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پر دنیا غلبہ کر گئی۔ کتنی سی بات تھی۔ ایک درخت تھا جو پیمائش میں کہتا تھا یہ درخت میرے حصے میں آتا ہے، ابو بکر کہنے لگے یہ میرے حصے میں آتا ہے۔ اس پر ہمارا اختلاف ہوا اور کہتے ہیں دنیا ہم پر غلبہ کر گئی، دنیا کی چاہت ہم پر غالب آ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سخت جملہ کہا جو میرے دل میں چبھن محسوس کر گیا۔ انہوں نے اس کے اثرات میرے چہرے پر دیکھے۔ میں خاموش ہو گیا ان کی بات سن کر، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیوں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا؟ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، وہ بھی انسان تھے، خطائیں ان سے بھی ہوتی تھی، بھول بھلیاں ان سے بھی ہوتی تھی، لیکن ان کے دل آج کے مسلمانوں کی طرح اللہ ماشاء اللہ سخت دل نہیں تھے، پتھروں کی طرح نہیں تھے، دلوں میں نرمی موجود تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسند احمد کی روایت ہے، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا، تڑپ گئے، برداشت نہیں کر سکے کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ کہا ربیہ جو کچھ میں نے کہا ہے نا، تیری دل آزاری ہوئی ہے، یہ ایمان ہے، بس مجھے وہی کلمات تو کہہ دے، یہ بھی نہیں کہا میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معافی دے دو۔ کہا نہیں، ویسے کہے تاکہ اللہ کے ہاں مجھے جواب دہی کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے، تیرا حق جو مجھ پر ہے، میں نے تیری دل آزاری کر دی ہے، مجھے وہ جملہ کہے۔ ربیہ کہنے لگے میں ابو بکر کے مقام کو جانتا ہوں، یہ وہ واحد شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، جس کا تذکرہ رب کا قرآن کرے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا کریڈٹ اللہ کے آسمانوں سے قرآن کے ذریعے پا لے، ابو بکر کو میں کوئی جملہ کہہ کر اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کہتے ہیں ربیہ پھر میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، یہ شکایت کر اللہ کے نبی کے پاس۔ ابو بکر چلے گئے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ بنو اسلم قبیلے کے لوگ کھڑے تھے، وہیں دیکھ رہے تھے، چلتے ہوئے میرے پاس آ گئے، ایک گروپ تھا لوگوں کا، کہنے لگے ربیہ گھبرانا نہیں ہے، یہ ہمارے جو بعض قرب و جوار کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے نیک نیتی سے کام کو اور آگے لے جاتے ہیں۔ کہا گھبرانا نہیں ہے، ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، زیادتی ابو بکر کی ہے رضی اللہ عنہ، تیری زیادتی نہیں ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر تم میرے ساتھ گئے ابو بکر کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ سمجھے گا میرے خلاف دھڑا بنا لیا ہے، میرے خلاف گروپ بنایا ہے، پارٹی کھڑی کر لی ہے۔ میں ابو بکر کے دل کو ایذا نہیں دینا چاہتا، اذیت نہیں دینا چاہتا اس کو، کیونکہ ابو بکر کی اذیت اللہ کے پیغمبر کی اذیت ہے، میں اکیلا جاؤں گا۔ وہاں گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق اپنی بات بتانے لگے۔ ربیہ خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، امیر ہے، گھر کا سربراہ ہے، یا لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کسی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرتا، حالانکہ بات کرنے والا بھی وہ ہے جس کی صداقت اللہ کی کتاب سے مسلم ہے۔ فرمایا ربیہ تم بھی اپنی بات بیان کرو۔ ربیہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے ابو بکر نے بات میں کوئی ذرہ بھی کمی بیشی نہیں کی، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ فرمایا پھر اختلاف کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ابو بکر کہتے ہیں کہ وہی جملہ تو مجھے کہے۔ اللہ کے نبی میں نہیں کہہ سکتا، مجھے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ فرمایا اے ربیہ تو نے وہ جملہ ابو بکر کو نہیں کہنا،
اب یہ تعلیم کیا ہے کہ تمہارے بھائی ہیں، کسی نے سختی کر لی ہے، تم ویسا اس سے بہتر، تم تو جب اس سے آگے بڑھ کے بات نہ کر لو تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ فرمایا کہ ربیہ بس تو نے ایک جملہ کہنا ہے کہ اللہ میرے بھائی ابو بکر کو معاف کر دے، بس یہ کہنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اور ابو بکر صدیق رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کیوں کہتے ہیں ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہ ان سے اگر کوئی بھول بھلیاں، کوئی خطا بھی ہوتی تھی تو دنیا انسانیت میں ریکارڈ قائم کر دیتے تھے۔ ایز اے طالب علم میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے، میرے علم کی کوتاہی سمجھ لیں، مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے جو بند کمرے میں گناہ ہوا ہے، خاتون اٹھ کے برسر عام آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے پیش ہونے کا حوصلہ نہیں ہے، مجھے میری خطا سے پاک کر دیں، مجھے سنگسار کر دیں۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کس مقام پر کس بند کمرے میں خطا ہوئی اور پورے مجمع میں چلتے ہوئے آگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے گناہ کی زندگی لے کر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اگر ان کے دلوں میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ کے سامنے گناہوں کے ساتھ کیسے جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں جنتان، ایک جنت کے طلبگار ہو تمہیں اللہ دو دو جنتیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی مان لاؤ، یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے پر یہ امت چلے گی، انہی جیسے عقیدے، انہی جیسے اعمال، ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو اس امت کے لوگ بھی کریں گے۔ اور یقین جانے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ہمارے پاس باپ اور بیٹی کے کیس، ماں اور بیٹے کے کیس بھی لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، یہ خطا کر بیٹھے۔ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، یہ امت اسی طرز پہ جائے گی۔ خامی کیا ہوگی؟ ان کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کی جائے، اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح دو پاؤں کے جوتے بالکل برابر ہوتے ہیں، ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں کے بالکل سیم ہوتی ہے، میری امت کے لوگ بھی یہودیوں عیسائیوں کے ایسے برابر ہو کے چلیں گے۔ کلچر وہی، تہذیب وہی، ذہن وہی، شعور وہی۔ ایک سب سے خطرناک مرض جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہودیوں کا ایک خطرناک بنی اسرائیل کی بیماری یہ تھی کہ جب ان کے سامنے آیات آتی، پیغمبر آئے، معجزات آئے، تورات آئی، انجیل آئی، سب کچھ بتا دیا، واضح معجزے بھی پیغمبر نے دکھا دیے، ثم قست قلوبہم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ میں یہ ایسے بدبختی پہ اتر آئے، ان کے دل ایسے سخت ہو گئے گویا وہ گوشت کے لوتھڑے نہیں، وہ پتھر ہیں۔ فرمایا وَإِن اس سے بلکہ او اشد قسوہ، ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو چکے، ان پہ کوئی قرآن اثر نہیں کرتا، ان پہ حدیث پیغمبر اثر نہیں کرتی۔ میں نے ایسے کئی اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، اپنے آپ کو یہودی عیسائی یہ لفظ کہنے والوں، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ آج وہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں، وہی کرتوت ہمارے بھی ہیں، ہم نے زندگی نہیں بدلی، ایمان پہ اعمال کو نہیں لایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زبانوں کے دعوے تمہارے، مومن بن جاؤ، یہودی کا لا کہ تم کو ہم کامیاب ہو جائیں گے، عیسائی بن کے کامیاب، نہیں، کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی ایسا تم سے وعدہ نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اپنا اللہ پر، آخرت پر ایمان صحیح کرو، اپنے اعمال اور کرتوت درست کرو، پھر کامیابی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر، لکڑی کا، اس تنے پر جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی
وہ مسجد کے اندر آیا، اس کو کاٹا گیا درخت کو، اور تنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں سنتا تھا، اللہ کے نبی کی رفاقت اس کو نصیب تھی۔ اور کائنات میں کوئی چیز تمہارے ہاں وہ بے جان ہو، اللہ کے ہاں وہ بے جان نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہا ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق عبادت کا کیسا ہے، تم نہیں سمجھ پاتے۔ چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، لکڑی ہے، درخت ہیں، سب اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں سنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ کے لیے ممبر ایک بڑھئی نے، ایک درخان نے بنا کر دے دیا، آپ جب گزرے اس کے پاس سے گزر کے وہاں آ گئے، صحابی کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے رسول کی وہ رفاقت، وہ جدائی، وہ ہاتھ کا رکھنا، وہ واعظ و نصیحت، وہ رونے لگ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ ماں سے جدا کر لیا جائے اور بچہ آہو بکا کر رہا ہوتا ہے۔ کہہ رہے پورے مسجد کے مجمع نے وہ آہو بکا سنی۔ اللہ کے رسول ممبر سے نیچے اتر آئے، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یوں اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگایا، اور وہ پھر ہچکیاں لیتے جب بچہ جب روتا ہوا ماں کی گود میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ چپ کر جاتا ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرمایا اس کے جو میرے ساتھ محبت کا معیار تھا، چاہت تھی، اس کو میری جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ اللہ وہ لکڑی کا ہے، اس کی فزیک اور بناوٹ تم سے سخت ہے، لیکن اس سے بھی اللہ کے رسول کی جدائی، اللہ کے پیغمبر کے کلمات، اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں، اللہ کے پیغمبر کی نصیحتیں اس پر بھی ایسی اثر انداز تھیں کہ وہ اللہ کے نبی کا ہٹنا بھی برداشت نہیں کر سکا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج ان لوگوں کو دیکھو، بدبختی کتنی عروج پر ہے، اس سے بڑھ کر ان کے دل سخت ہیں، اللہ کی باتیں ہوں، اس کے پیغمبر کی باتیں ہوں، ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ میرے پاس دوست آتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، بات کرتے ہیں، یار اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے بارے میں 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، کیونکہ ہر تیسرے دن سوار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، معافی مؤخر ہو جاتی ہے، عبادات رک جاتی ہیں، فیصلہ کوئی نہیں ہو پاتا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور رہن دو جی، یہ ساری حدیثیں ساڑھے واسطے نے، ان سے کوئی شے کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین زبان سے نکلے والا جملہ اس بندے کا ہے جس کو اللہ کا خوف دلایا جائے اور کہا بس رہن دو، پتہ ہے میں نے سارا۔ یہ دنیا کا بدترین انسان ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا گندہ ترین کلمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ نا۔ اور وہ کیسا تھا؟ اگر ایک راستے میں سے گزرتے ہوئے باغ کے اندر سے تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، خاتون گزر رہی ہے، ایک شخص آگے بڑھا اور اس سے گفتگو کرنے لگا، جو گفتگو شرعی طور پر اللہ اس کے رسول اجازت نہیں دیتے۔ اکیلی خاتون کو دیکھا، نازیبا باتیں شروع کر دیں۔ اس خاتون نے کہا اتق اللہ یا اخی، میرے بھائی اللہ سے ڈر، تیرا اللہ گوارا کرے گا کہ تو ایک غیر عورت سے اس طرح باتیں کرے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جیسا میرے نبی کے بعد، صحابہ کے بعد دنیا انسانیت میں قیامت تک کوئی شخص نظر نہیں آئے گا تمہیں۔ جسم کانپنے لگ گیا، بھاگے، اللہ کے پیغمبر کے پاس مسجد نبوی میں پہنچ گئے، رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے۔ کیا تھا؟ انسان تھے، بھولے، اس نے یاد کرا دیا اللہ سے ڈر، اسی بات پہ گھبرا گئے۔ اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیں، مجھے سزا دے دیں، مجھے درے مار دیں، مجھے کچھ کر دیں، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ اپنے آہ و بقا میں بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، آنسو گرا رہا ہے۔ کیا اس کا رب سے تعلق تھا؟ وہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اس جملے نے اس کے جسم کو کیسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ سے کیسے باتیں کی ہوں گی
کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہاں ہے وہ بندہ؟ وہ روتا اللہ رسول میں بیٹھا ہوں اور میں خوش ہو جا تیرے رب نے تجھ کو معاف کر دیا۔ ہم میں ہے یہ حیثیت، ہم میں یہ کیفیت ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم پتھروں سے بھی سخت دل ہیں، ہمارے دل پہ اللہ اس کے رسول کی باتیں اثر نہیں کرتیں، ہم اللہ کے قرآن پر اپنے بھائیوں کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کر سکتے، ہم آپس میں محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، اللہ تو اس پہ خوش ہے، یہ پیغمبر کے ساتھیوں کے معیار ہے اہل ایمان کا، کہ ان کے دلوں میں اگر نفرت ہے صرف کافروں کے بارے میں ہے، آپس میں ان کے دل شیر و شکر ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، معاف کرتے ہیں، دلوں سے لگاتے ہیں۔ ٹائم نہیں اگر میں اس پر ایک واقعہ اور آپ کو سناتا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اپنے آپ سے بھی، اپنے اہل ایمان اہل توحید بھائیوں کے لیے دل نرم رکھا کرو، طبیعتیں نرم رکھا کرو، معاف اور درگزر کرنے کی۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خالہ زاد بھائی تھا مصطح رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ پہ منافقین نے جھوٹا پراپیگنڈا کیا، اس پراپیگنڈے پر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خالہ زاد بھائی بھی، جس کی وہ مالی معاونت بدستور کرتے رہتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ کی برات کا اعلان اللہ نے آسمانوں سے کر دیا اور فرمایا جنہوں نے عائشہ پر الزام لگایا ہے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلے دے دیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھی ہو گئے کہ مصطح کا میرا ساتھ اتنا گہرا رشتہ تھا، اس نے بھی میری بیٹی پر باتیں کی ہیں، تو ان کے ساتھ معاونت بند کر دی۔ اللہ نے قرآن اتارا، کیا تم پسند نہیں کرتے سورہ نور میں کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ وہ بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ رسول آگے بڑھے، میں پسند کرتا ہوں، میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے، فرمایا پھر مصطح کو معاف کرو۔ انہوں نے فوراً معاف کر کے اور وہی دوبارہ معاونت محبت وہی شروع کر دی، فوراً معاف کر دی۔ یہ ہمارے دلوں میں جو سختی ہیں، حبار بن اسود نے اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کو نیزہ مارا، وہ حاملہ تھیں، اونٹ سے گریں، ان کا حمل ضائع ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس مدینے پہنچی، خون جسم سے نکل چکا تھا بے تحاشا، زرد چہرہ پڑ گیا تھا، اتر نہیں سکتی تھی، میرے پیغمبر نے ہاتھوں پہ لیا، اور حبار بن اسود کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہو اسے قتل کر دینا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا اللہ کے رسول تو بہت معاف کرنے والے ہیں، منہ لپیٹا اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا فتح مکہ پر، چہرہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، اللہ کے رسول آپ کا مجرم حاضر ہے، جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حبار ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے ظلم بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا ہماری جماعت ہے، کیا توحید ہے، کیا اللہ کی محبت ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ایسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ ثم قست قلوبہم من بعد ذالک، ایمان لانے سے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سننے کے باوجود بھی ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے۔ اور اگر اس انداز میں میرے بھائیوں مر گئے، یہ ناموں سے اہل حدیث، اہل سنت، فلاں فلاں، ان سے نجات نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں نجات کے لیے ایمان اور اعمال صالح ہیں۔ اللہ مجھ اور آپ اس توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔